BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. کینیڈا کی پارلیمنٹ میں مبینہ اسلامی شدت پسند کا حملہ. ملک میں 3 دن میں فوجیوں پر 2 حملوں میں 2 فوجی ہلاک. کیا کینیڈا میں بھی امریکہ اور برطانیہ کی طرح شدت پسند سوچ بڑھ رہی ہے؟ پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس پانے والے برطانوی فوج کے سپاہی کا گھر طالبان نے تباہ کر دیا، لیکن اب انہیں دھمکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ اور دن رات اپنی ڈیجیٹل ڈیوائسز سے چمٹے افراد کے لیے اب برطانیہ میں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کیمپ شروع ہوئے ہیں. کینیڈا میں کل بدھ کو وار میموریل اور پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کینیڈا ایسی حرکتوں سے خوفزدہ نہیں ہوگا. حملہ آور نے وار میموریل پر ایک فوجی کو ہلاک کرنے کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. باور کیا جاتا ہے کہ مبینہ حملہ آور 32 سال کا ایک نو مسلم کنیڈین شہری مائیکل زہاف تھا جسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. گزشتہ 3 دنوں میں یہ دوسرا ایسا حملہ تھا جس میں کوئی فوجی مارا گیا. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر. ہر طرف سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی. اوٹاوا ہائی الرٹ پر ہے. کینیڈا کے شہریوں کے لیے یہ صورتحال معمول کی بات نہیں. پولیس نے ابھی تک اس امکان کو رد نہیں کیا ہے کہ آیا پارلیمنٹ اور وار میموریل پر حملہ کرنے والے شخص کے اور ساتھی بھی ہیں یا نہیں. پولیس کا خیال ہے کہ حملہ آور اسلام قبول کرنے والا 30 برس کا شخص تھا جس کے جہادی رجحانات کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا. حملہ آور نے پارلیمنٹ پر حملے سے پہلے وار میموریل پر ایک 24 سالہ فوجی نیتھن سریلو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. خیال ہے کہ یہ ویڈیو اس حملہ آور کی ہے جس میں اسے بظاہر میموریل سے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. قوم سے خطاب میں کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیون ہارپر کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کینیڈا شدت پسندی سے محفوظ نہیں ہے. We will not be intimidated. ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے. کینیڈا کبھی نہیں ڈرے گا. در حقیقت اس سے ہمارا عزم مضبوط ہوگا اور ہم اور ہمارے سیکیورٹی ادارے خطرے کی نشاندہی کرنے اور کینیڈا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھا دیں گے. And keep Canada safe here at home. پیر کو پیش آنے والے ایک اور واقعے میں ایک شخص نے 2 فوجیوں کو گاڑی سے کچل دیا تھا جس میں سے ایک فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا تھا. کینیڈین پارلیمنٹ نے ان واقعات سے 2 ہفتے پہلے ہی دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی مہم میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا. مغربی ملک اور امریکہ شدت پسندی کا نشانہ بنتے رہے ہیں لیکن کینیڈا اب تک اس سے محفوظ رہا تھا. اور ایک ہی ہفتے میں 2 ایسے واقعات کے بعد سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اب کینیڈا شدت پسندوں کا نیا ہدف ہے؟ اور کینیڈا کے لیے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ شدت پسندی کے 2 انفرادی واقعات تھے یا شدت پسندی کی کسی مہم کا آغاز؟ کاشف قمر، BBC نیوز. اور کینیڈا میں شدت پسندی کے تناظر میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ براہ راست ٹورنٹو سے موجود ہیں تھنک ٹینک اسٹریٹفورڈ سے وابستہ تجزیہ کار کامران بخاری صاحب. کامران بخاری، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں تو شدت پسند کی سوچ یا ہوم گرون ایکسٹریمزم ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن کینیڈا میں اس مسئلے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جو لندن میں حالات ہیں ویسے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی انتہا پسندی یا ریڈیکلزم نہیں ہے وہ بھی بالکل غلط ہوگا. یہاں پر ایک لیٹنٹ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم کی لہر پائی جاتی ہے مسلمان کمیونٹیز کے اندر، اور اس کی وجوہات جو ہے ملتی جلتی ہیں جو لندن کی کمیونٹیز یا UK یا یورپ کی دیگر کمیونٹیز میں پائی جاتی ہیں. بیسکلی ایلینیشن ہے، اور مطلب وہ افراد ایسے گھرانوں سے آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے کینیڈین مین سٹریم کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ ریزسٹ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو نئے مسلمان بنتے ہیں ان کے جو پرائر جو اگر ان کی تو کینیڈا نے 2 ہفتے قبل کامران بخاری عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. یہ حملے اس فیصلے سے کس قدر تعلق رکھتے ہیں؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ کوئی آن اینڈ آف کا سوئچ ہے IS کے پاس یا کسی دوسری تنظیم کے پاس کہ جو کوئی پالیسی تبدیلی ہو یا پھر یہ ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے کینیڈا کی جانب سے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز پہلے سے پنپ رہی تھی یہاں پر،
اور پھر یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے کچھ ایسی ہے کہ جو کینیڈا کے اس فیصلے کے بعد جو ہے نا رونما ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو فارن پالیسی سٹینس لیتا ہے کینیڈا، اس سے جو یہ پہلے سے موجود پرابلمز ہیں ان کو جو ہے نا پھر وہ ایک طرح سے تقویت ملتی ہے. تو کامران بخاری، کیا خیال ہے کینیڈا میں ریڈیکلائزیشن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے جو آئی ایس کے ساتھ جا کر کے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس کے اگر اس پہ چلا جائے تو پھر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ سینکڑوں افراد ہیں اعداد و شمار کے تحت. پھر کچھ 90 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو یہاں کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں نے اپنی لسٹ پہ جو ہے رکھا ہوا تھا، ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ 100 سے زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کامران بخاری، کاش میرے پاس اور وقت ہوتا. بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ ہمارے سوشل میڈیا کے صفحات پر کیا رائے دے رہے ہیں. رانا محمد شریف رحیم یار خان سے کہتے ہیں کہ جب چند جہادیوں کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا تو اس کا رد عمل تو یہی دیکھنے کو ملے گا. محمد جہانگیر بٹ لاہور سے کہتے ہیں امریکہ اور اتحادی میرٹ پر فیصلہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. دبئی سے سعید خان نے کہا کہ مغرب کو کون سمجھائے کہ ان کی غیر منصفانہ پالیسیاں دہشت گردوں کو پلانٹ کرنے کا سبب بن رہی ہیں. زاہدہ سلیم ہلدیہ انڈیا سے کہتی ہیں کہ ڈر ہے کہ اس کا الزام بھی پاکستان پر نہ لگ جائے. آج پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں اور ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے ہیں. ایک دھماکہ جمعیت علماء اسلام کے جلسہ عام کے اختتام پر ہوا. جلسے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا تھا. لیکن بدترین واقعے میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے کے افراد کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے. ابھی تک کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ہارون رشید کی رپورٹ. کوئٹہ کی ہزارہ برادری ایک مرتبہ پھر آج شدت پسندوں کا نشانہ بنی. اس بس میں ہزارہ قوم کے لوگ نکلے تو سودا سلف خریدنے تھے، لیکن ہزار گنجی کے علاقے میں موت ان کا انتظار کر رہی تھی. آج کل کوئٹہ کے محاصرے میں زندگی بسر کرنے والے ہزارہ لوگ سبزی لینے بھی پولیس کی مائیت میں جاتے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ آج نشانہ بننے والوں نے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا. جب یہ یہاں پہنچے تو یہاں پر اس پہ فائرنگ ہوئی ہے 9mm کے ساتھ، جس میں 8 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. آج کے حملے کی کسی تنظیم نے آخری اطلاع تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن ماضی میں ایسے حملے غیر قانونی تنظیم لشکر جھنگوی کے ذمے ہی ڈالے گئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ بلوچستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مذہبی شدت پسندی کے لیے جگہ پیدا کی جا رہی ہے. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اب مختصر نظر دیگر خبروں پر. شامی اپوزیشن کے مطابق سرحدی شہر کوبانی میں امریکی فضائی حملوں میں دولت اسلامیہ کے 450 سے زیادہ جنگجو مارے گئے ہیں. کرد آبادی کے اس شہر پر کنٹرول کے لیے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور عراق کے کرد پیشمرگہ جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. دوسری جانب 200 عراقی پیشمرگہ جنگجو ترکی کے راستے کوبانی پہنچ رہے ہیں. امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے نجی سیکیورٹی کمپنی بلیک واٹر کے 4 سابق گارڈز کو 7 سال پہلے 30 سے زیادہ عراقیوں کو ارادتاً قتل کرنے کا مجرم قرار دیا ہے. اس واقعے کے خلاف دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا تھا. اسرائیلی پولیس کے مطابق ایک عرب نے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک ٹرام اسٹیشن پر اپنی گاڑی مسافروں پر چڑھا دی. پولیس کے مطابق دہشت گردی کے اس واقعے میں ایک بچہ ہلاک ہوا. کار ڈرائیور کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. اور اب ذکر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کہ جہاں آپ کی سب سے زیادہ توجہ صومالیہ کی اس خبر پر ہے کہ شدت پسند تنظیم الشباب نے ریپ کے الزام میں ایک نوجوان کو سنسار کر دیا، جبکہ نظر محمد سے یونس خان تک کی کرکٹ کی تاریخ پر عبدالرشید شکور کا کالم بھی خوب پڑھا جا رہا ہے. پتہ تو یاد ہے نا، bbcurdu.com. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریہ کراس حاصل کرنے والے فوجی کا خاندان دھمکیوں سے کیوں پریشان، اور یوگا میں مشغول ان لوگوں کا موبائل فون اور ٹیبلٹس نے جینا کیسے حرام کیا.
BBC اردو کے پروگرام سحربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پہلی جنگ عظیم کو 100 سال بیت گئے۔ اس جنگ نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا اور لاکھوں فوجی بھی مارے گئے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سلطنت برطانیہ کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس پانے والے پہلے ہندوستانی سپاہی صوبیدار خداداد خان کے نقش قدم ڈھونڈے۔ آج سپاہی صوبیدار میر دست خان آفریدی کے ہاں چلتے ہیں، جو وکٹوریہ کراس کے سبب پریشان ہیں۔ لیکن کیوں؟ ماجرے کے ساتھ وسعت اللہ خان۔ پہلی عالمگیر جنگ میں شامل لاکھوں ہندوستانی سپاہیوں میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے 32,000 جنگجو بھی تھے۔ ان میں جمعدار میر دست خان آفریدی کی رجمنٹ کو بیلجیم کے محاذ پہ تعینات کیا گیا، جہاں 26 اپریل 1915 کے دن ان کا جرمنوں سے گھمسان کا معرکہ ہوا۔ مگر میر دست خان یونٹ کے سب افسروں کی ہلاکت کے باوجود نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ 8 زخمی ساتھیوں کو گولوں کی بارش سے بچاتے ہوئے پیچھے لانے میں بھی کامیاب رہے۔ میر دست خان کا انتقال 24 جون 1950 کو پشاور میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ ورثہ اس گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکے جو میر دست خان نے بہت ارمانوں سے بنایا ہوگا۔ ہاں، اس گھر سے کچھ پرے نئے حجرے میں کچھ نشانیاں، یادیں اور کتابی تذکرے ضرور سلامت ہیں، اور چند شکایتیں بھی۔ ہمارے کو اگر آپ نے کیڈٹ کالجوں میں داخلہ دینا تھا یا کوئی اور جگہ اچھی سروس دینا تھا، ابھی کمیشن پہ ہمارا گھر سے کوئی نہیں گیا ہے۔ دادا جو زندہ تھا رابطہ تھا، دادا کے بعد ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو پاکستان آرمی والے، پاکستان آرمی آپ کی فیملی کو اپنے فنکشنز میں بلاتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں بلایا ہے، کبھی نہیں بلایا۔ مگر کچھ لوگوں نے میر دست خان آفریدی کے خاندان کو یقیناً یاد رکھا۔ بعض لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مرات لیے ہیں، اپنے لوگوں کو زمین ملے ہے، یہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر لائن ملے ہے، ان کو واپس کرو بصورت دیگر، جو آپ کے خیبر ایجنسی کی جو زمین ہے وہ ہم ضبط کریں گے۔ ابھی جو اس طرح یہ جو مارچ 2013 میں اٹیک ہوا تھا وادی تیرا میں، ان کا صوبیدار صاحب کا اپنا ہاتھ کا بنایا ہوا گھر وہ نظر آتش کر دیا۔ ان میں صوبیدار صاحب کا بہت سے پکچر جل گئے۔ کس نے نظر آتش کیا؟ جو یہ طالبان گڑبڑیشن تھے سر۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس میں صوبیدار صاحب کے جو وردی تھا وہ چل گیا، وہ بہت پکچر جل گئے ہیں، تو اس حوالے سے ڈرتے ہیں۔ تو وکٹوریہ کراس کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ بہت چھپا کے رکھا ہے۔ البتہ ایک جگہ ایسی ضرور ہے جہاں وکٹوریہ کراس کی حفاظت ہو سکتی ہے اگر وہ خود چل کے وہاں تک پہنچ جائے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے لواحقین جو وکٹوریہ کراس ہیں وہ آرمی میوزیم کے ساتھ شیئر کریں اور امانتاً وہ میوزیم کے اندر رکھیں، اس کی تمام تر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ شاید اسی رسمی رویے کے سبب میوزیم میں بہادروں کے مجسمے تو ضرور ہیں، مگر وکٹوریہ کراس کسی ایک وارث نے بھی اب تک جمع نہیں کرایا۔ اگر آپ پروگرام میں شامل رپورٹس دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بچہ اور کھلونا علیحدہ ہو مشکل ہے۔ اسی طرح سے بڑے بچوں اور ان سے بھی بڑوں کے لیے کمپیوٹر، ٹیبلیٹ یا پھر اسمارٹ فون کھلونے کے مانند ہیں، اور آپ ان سے یہ چھینیں تو جان عذاب میں آ جائے۔ ایسے کھلونوں کی لت میں مبتلا بعض لوگ اپنے علاج کے لیے ویلز کی ایک وادی میں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کورس کر رہے ہیں، جہاں انہیں فون، وائی فائی کا کوئی سگنل میسر نہیں، یعنی نہ نومن تیل نہ رادھا کا ناچ۔ گیرت فربی کی رپورٹ کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی۔ میٹ ڈیجیٹل میڈیا میں کام کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی سوئچ آف نہیں کر پاتے۔ میں صبح کو اپنے فون کو الارم کلاک کے طور پر استعمال کرتا ہوں، پھر فوراً ٹیکسٹ میسیجز پڑھتا ہوں، واٹس ایپ، ای میلز، فیس بک، سبھی کچھ دیکھتا ہوں۔ نیٹولی ایک ایکٹریس ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا سے وہ بھی پل بھر کے لیے دور نہیں ہو پاتی۔ لندن میں آپ جس طرف بھی دیکھیں اور دنیا کے کئی بڑے شہروں میں بھی ایسا ہی ہے، بیشتر لوگ آپ کو آن لائن ملیں گے یا پھر اپنے اسمارٹ فونز کے ساتھ لگے ہوئے۔ اب کچھ لوگ اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ ویلز کے علاقے میں قائم بریکن بیکنز نیشنل پارک کی وادی اس قدر درختوں اور جنگلات سے گھری ہوئی ہے کہ وہاں موبائل سگنلز پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اسے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر ہر ڈیجیٹل چیز کو بند کر دیا جاتا ہے۔
جو تکنیک استعمال کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دن بھر دوسری چیزوں میں مصروف رہا جائے. اسے ڈیجیٹل ڈی ٹاکس ورک شاپ کا نام دیا گیا ہے. آواز کی ورک شاپ کا مقصد ہے قدرتی آوازوں اور ٹیکنالوجی کے شور کے درمیان فرق کرنا اور ان آوازوں سے دور ہونا جو مسلسل آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں. ہفتے کے اختتام کے بعد وہ وقت آتا ہے جب سب لوگوں کو ان کی اشیاء واپس کر دی جاتی ہیں. تو نیٹلی اور میٹ اپنی ٹیکنالوجی واپس پانے پر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اسے واپس لینے کے لیے بےتاب نہیں تھا. میں اس کے بغیر بھی خوش تھا. میں اسے واپس لینا نہیں چاہتی. میرا خیال تھا کہ میں اسے واپس حاصل کرنا چاہوں گی، لیکن میں اتنی جلدی نہیں چاہ رہی تھی. لیکن صرف 4 گھنٹوں کے اندر ہی وہ اپنے فون کے ساتھ مصروف تھیں، جبکہ میٹ دوسرے روز اپنے معمول پر تھے. وہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو یہ تو تھا آج کا سیربین. کل کے پروگرام میں دیکھیے گا کہ بغیر ڈرائیور والی کاروں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایسی ہی ایک کار نے 149 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر کے سب کو حیران کر ڈالا. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شفیع_جامعی کو اجازت دیجیے.